تمیم بن حمد آل ثانی ساتھ دیوان امیری میں واقع ان کے دفتر میں کویت کے سفیر جناب حفیظ محمد العجمی، عراق کے سفیر جناب عمر احمد کریم البرزنجی اور سائپرس کے سفیر جناب مخالص زخاریولو نے ملک میں ان کی مدت سفارت مکمل ہونے کے موقع پر ملاقات کی۔ صاحب سمو امیر نے رخصت ہونے والے ان سفراء کو قطر اور ان کے ملکوں کے درمیان تعلقات کو فروغ دینے کی ان کی کوششوں کے اعتراف میں الوجبہ اعزاز سے نوازا اور مستقبل میں ان کو دی جانے والی ذمہ داریوں میں کامیابی اور دو طرفہ تعلقات میں مزید استحکام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اسی طرح صاحب سمو امیر کے ساتھ ارجنٹائنا کے سفیر جناب مارسیلو فابیا جیلاردونی اور گینی کے سفیر جناب لانسینی انیٹوری نے ملک میں اپنی سفارت کی مدت پوری ہونے کے موقع پر ملاقات کی۔ صاحب سمو امیر نے مستقبل میں ان کو دی جانے والی ذمہ داریوں میں کامیابی اور قطر اور ان کے ملکوں کے درمیان قائم تعلقات میں مزید فروغ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر تمام رخصت ہونے والے سفراء نے ملک میں ان کے قیام کے دوران سرکاری اداروں کی جانب سے ملنے والے تعاون پر صاحب سمو امیر اور تمام قطری اہلکاروں کا شکریہ ادا کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو جمہوریہ صومالیہ کے صدر جناب حسن شیخ محمود کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال موصول ہوئی، جس کے دوران دو طرفہ تعلقات اور ان کو بڑھانے کے طریقوں اور صومالیہ کے تازہ ترین حالات پر بات چیت کی گئی۔ اسی طرح صاحب سمو امیر کو سری لنکا کے صدر جناب گوتابایا راجاپکسا کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے آپسی تعلقات اور ان کو بالخصوص انویسٹمنٹ اور اکانومی کے شعبوں میں فروغ دینے کے وسائل اور مشترکہ دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی سرپرستی میں دوحہ بلومبرگ کے تعاون سے قطر اقتصادی فورم کے دوسرے ایڈیشن کی میزبانی کر رہا ہے۔ فورم کا انعقاد 20 سے 22 جون کے درمیان ہوگا، جس میں کئی ملکوں کے سربراہان اور دنیا بھر سے 500 سے زیادہ لیڈنگ بزنس مین شرکت کریں گے۔ فورم کے اجلاسوں میں عالمی معیشت کی بحالی کے دوران برابری اور مساوات کے طریقوں پر غور کیا جائے گا۔ اس حوالے سے وزیر تجارت و صنعت شیخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثانی نے کہا کہ ٹیکنالوجی اور فائنانس کے شعبوں میں آنے والی تبدیلیوں کو دیکھتے ہوئے گلوبل اکانومی کے متعلق روشن فیصلے تمام حکومتوں اور کمپنیوں کی پرائرٹی ہوگی۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں کل کابینہ کا معمول کا ہفتہ وار اجلاس بلایا گیا، جس کے آغاز میں کابینہ نے بھارت کی رولنگ پارٹی کے ایک لیڈر کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین آمیز بیانات کی مذمت کی۔ کابینہ نے کہا کہ اس طرح کے بیانات اسلام اور اس کی مقدس شخصیات کی واضح توہین ہیں اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات کو اشتعال دلانے والے ہیں اور رواداری، کو ایگزسٹنس اور تہذیبی رویے کی قدروں کے خلاف ہے۔ کابینہ نے اپیل کی کہ ان امور پر توجہ دی جانی چاہیے جو قوموں کو جوڑتے ہوں اور ملکوں کے درمیان دوستی اور تعاون کے رشتوں کو مضبوط کرتے ہوں۔ کابینہ نے کہا کہ تمام مذاہب کا احترام کرنا چاہیے اور ایسی ہر بات سے دور رہنا چاہیے جس سے نفرت پھیلے، دشمنی کے جذبات بھڑکیں اور قوموں کے درمیان فتنہ پیدا ہو۔ بعد ازاں کابینہ نے ایجنڈے پر درج دیگر موضوعات کا جائزہ لیا اور ان کے متعلق مناسب فیصلے صادر کیے۔ جمہوریہ سان میرینو کے وزیر خارجہ جناب لوکا بیکاری نے ایک ملاقات کے دوران قطر کے سفیر جناب خالد بن یوسف خلیفہ عبداللہ سادہ سے ان کی اسناد سفارت وصول کی۔ قطری میوزیمز اتھارٹی کی سربراہ شیخہ المیاسہ بنت حمد آل ثانی نے گزشتہ رات دوحہ سینٹر فار انوویشن میں دوحہ ڈریمز ایگزیبیشن کا افتتاح کیا۔ اس نمائش میں قطر کے 7 باصلاحیت ڈیزائنروں کے آرٹ ورکس دکھائے جا رہے ہیں۔ یہ نمائش 31 اگست تک جاری رہے گی۔ نمائش کا اہتمام زوارہ نامی پروگرام کے دوسرے ایڈیشن کے تحت کیا گیا ہے، جس کا مقصد انوویشن اور جدت کی حوصلہ افزائی کرنا اور قطری سوسائٹی میں انوویٹو شخصیات کے درمیان رشتوں کو مضبوط کرنا ہے۔
یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ سعودی عرب کے تبوک علاقے کے امیر شہزادہ فہد بن سلطان بن عبدالعزیز آل ثانی کے ساتھ سعودی عرب میں قطر کے سفیر جناب بندر بن محمد العطیہ نے ریاض میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان قائم برادرانہ تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی یا IAEA نے کہا ہے کہ ایران نے نتنز میں واقع زیر زمین ایٹمی پلانٹ میں سینٹریفیوجز لگانے شروع کر دیے ہیں۔ ادھر تہران میں اعلان کیا گیا ہے کہ ایران IAEA کے 2 نگرانی کرنے والے کیمروں کو یورینیم افزودہ کرنے کے ایک پلانٹ سے جلد ہی نکال دے گا۔ دوسری جانب ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن نے وزیر خارجہ جناب حسین امیر عبداللہیان کے حوالے سے کہا ہے کہ ایران نے عالمی طاقتوں کے ساتھ ایٹمی معاہدے کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے امریکہ کو ایک نئی تجویز دی ہے، البتہ اس تجویز کی تفصیلات نہیں بتائی گئیں۔ ادھر عالمی جوہری ایجنسی کی کونسل آف گورنرز نے واضح اکثریت کے ساتھ ایک قرارداد منظور کر لی ہے جس میں ایران کی جانب سے تعاون نہ کرنے کی دلیل پر باضابطہ تنقید کی گئی ہے۔ روس یوکرین جنگ کے حوالے سے تازہ خبر یہ ہے کہ یوکرین کے اسٹریٹجک شہر سیورو دونیتسک کے گورنر نے اشارہ دیا ہے کہ یوکرین کے فوجی دستے دونباس میں واقع اس اہم علاقے سے ممکنہ طور پر پیچھے ہٹ سکتے ہیں، حالانکہ یوکرین کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اس کی فوج روس کے حملوں کا مقابلہ کر رہی ہے۔ اسی دوران میں پناہ گزینوں کے اعلیٰ کمیشن نے کہا ہے کہ جنگ کے آغاز سے اب تک 70 لاکھ سے زیادہ افراد یوکرین کی سرحد پار کر چکے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ روس یوکرین جنگ سے عالمی معیشت کو زبردست نقصان پہنچ رہا ہے اور قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو جمہوریہ صومالیہ اور جمہوریہ سری لنکا کے صدور کی جانب سے ٹیلی فون کالز موصول ہوئیں۔ صاحب سمو امیر کی سرپرستی میں قطر اقتصادی فورم 20 جون سے شروع ہو رہا ہے۔ قطری کابینہ نے بھارت کی رولنگ پارٹی کے ایک اہلکار کی جانب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ بیانات کی مذمت کی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران نے ایٹمی معاہدے کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے امریکہ کو ایک نئی تجویز پیش کی ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور تکنیکی معاون محمد حسن سودانی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ ہمارا دوسرا بلیٹن شام 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107 یلا یا شباب۔